اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ہمیں اور آپ کو برابر کروانا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بہت سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، لیکن اس میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ افضل ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، احسن بنایا۔ احسن اس میں تفسیر کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہیں ساری مخلوق سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور جب سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس خوبصورتی کو بیان کرنے کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی۔ پورے صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، اور 4 قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ پہلی جو قسم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 3 قسم ہے، 3 کی یعنی انجیل۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انجیل کی قسم کھائی، اس کے بعد فرمایا والزیتون، قسم ہے زیتون کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا قسم کھایا وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین مکہ معظمہ جو امین شہر ہے اس کی قسم کھائی۔ الغرض بزرگوں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر یہ کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ اب بزرگوں جو مفسرین ہیں اس کی اور تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں۔ مفسرین بہت ہی خوبصورت انداز میں اسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علم کو بھی سینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قسم کھائی، اسے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے 3 انجیل سمجھ لیا، والزیتون زیتون سمجھ لیا، وطور سینین طور سینا، وہذا البلد الامین، اور ہم نے ایک شہر کو سمجھ لیا کہ اس کی قسم کھائی۔ لیکن مفسرین اس کی کتنے خوبصورت طریقے سے اس کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے، ایک زبور، ایک انجیل، ایک توریت اور ایک قرآن پاک۔ یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، یہ کتابیں جس علاقے میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی قسم کھائی ہے، اس کی طرف نسبت کر دی۔ وہ 3 قسم ہے انجیل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو انجیل چونکہ ان کے علاقے میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی قسم کھائی، اس کی طرف نسبت دی انجیل کی جانب، اور فرمایا وہ 3 قسم ہے، 3 کی قسم ہے انجیل کی قسم کھائی۔ اور اگلا جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے وہ زیتون کی قسم کھائی۔ زیتون یقیناً ایک بہت مفید پھل ہے، اس کی قسم کھائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اس زبور کے جانب نسبت کر کے جو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جس علاقے میں تھے جہاں یہ زبور کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بہت زیادہ زیتون کو پیداوار کی تھی، اس کے جانب نسبت کر کے قسم کھائی اور فرمایا وہ زیتون، قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین اور طور سینا کی قسم کھائی، اس طور سینا جس طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے کوہ طور پر، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی، اللہ تعالیٰ کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جس طور سینا پر، جس کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طور سینا کی قسم کھائی اور فرمایا وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے بلد امین کی، امین والے شہر کی، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کے جانب کی جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کا نازل فرمایا اور اس کے جانب نسبت کر کے قسم کھائی کہ قسم ہے انجیل کی، قسم ہے طور کی، قسم ہے زبور کی، قسم ہے
खूबसूरत बनाया ये कह देना काफी था। लेकिन अल्लाह ताला ने चार कस्में खाई, वो भी आम चीज़ों की नहीं, बल्कि जिस उम्मत में जो किताब होती है उस उम्मत के लिए वो किताब सबसे अहम मकाम होती है। हम और आप उम्मत मोहम्मदिया में हैं, हमारे लिए कुरान पाक सबसे अहम मकाम रखता है। कुरान पाक के बाद ही हम किसी को मकाम दे सकते हैं, कुरान पाक के बाद ही हम किसी को तरजीह दे सकते हैं, कुरान पाक के अलावा किसी को तरजीह नहीं दे सकते। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उनके लिए तौरात सबसे बड़ी किताब थी, उससे बढ़कर कोई किताब नहीं हो सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंजील सबसे बड़ी किताब थी, उनसे बढ़कर उनके लिए कोई किताब नहीं हो सकती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़बूर सबसे बड़ी किताब थी, और उसी ज़बूर की कसम खाई अल्लाह ताला ने उस ज़बूर की कसम खाई। अल-गरज़ कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जिस उम्मत के लिए सबसे अहम मकाम जो किताब रखती थी, अल्लाह ताला ने चारों किताबों की कसम उनकी निस्बत देकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। अब बुजुर्गों समझना ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है, जब अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अफजल बनाया है, तो तकाजा ये होता है कि इंसान को भी उसी खूबसूरती के हैसियत से उसकी इबादत की जाए। एक और बात मैं बताऊं, हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इंसान की और तफसीर बयान करते हैं और फरमाते हैं कि इंसान एक जहाने सगीर है। जहाने कबीर, जहान कहते हैं दुनिया को, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हवाएं लेते हैं, पानी, सारी चीज़ें जो देखते हैं सुनते हैं, वो एक जहाने कबीर है, बड़ी दुनिया है। और अल्लाह ताला, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जहाने सगीर बनाया है, छोटा जहां, छोटी दुनिया बनाई है। और इसकी मिसाल बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाई है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरीके से जहाने कबीर में यानी दुनिया में बारिश होती है, पानी पड़ता है, उसी तरीके से इंसान के जिस्म से पसीना निकलता है। दुनिया की बारिश पर हजरत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जिस तरीके से इंसान के जिस्म से पसीना निकलता है, ये उसकी मिसाल दी कि ये देखिए उसकी एक तमसील है। दूसरी मिसाल उन्होंने दी, जिस तरीके से इस जहां में, दुनिया में दरख्त होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में बाल उगाए और अल्लाह ताला ने उसकी तरफ, अल्लाह ताला ने उसकी तरह बनाया। इसी तरीके से तीसरी मिसाल हजरत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिस तरीके से दुनिया में पत्थर होते हैं, सब तरीन चीज होते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को, अल्लाह ताला ने दांत अता फरमाया कि वो दांत भी सब तरीन होते हैं। और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उस दुनिया में जहाने कबीर में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अर्श बनाया है, लोहे महफूज बनाया है, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को अल्लाह ताला ने दिल अता फरमाया, क़ल्ब अता फरमाया है। इस क़ल्ब की गहराई बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से अर्श की गहराई है, ये इस जहाने सगीर में अल्लाह ताला ने इंसान को क़ल्ब अता फरमाया है। अल-गरज़ कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया, अफजल बनाया। जब हमें और आपको खूबसूरत बनाया, अफजल बनाया, अब हमारे खूबसूरती का तकाज़ा ये होता है, इंसान की खूबसूरती तकाज़ा ये करती है, आप सब सारे मखलूक़ात से अफजल है, सारे मखलूक़ात से खूबसूरत है। अब आपकी खूबसूरती तकाज़ा ये करती है कि आपकी इबादत सबसे खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी बंदगी सबसे खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी परहेज़गारी सबसे खूबसूरत होनी चाहिए। चूँकि आपने सुना होगा कि चरिंदों परिंद भी खुदा की इबादत करते हैं। चरिंदों परिंद जब सुबह को जब वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं, उनकी आवाज़ें दरअसल तस्बीह पढ़ती हैं, उनकी आवाज़ें खुदा की बंदगी करती हैं, खुदा की तस्बीहात पढ़ती हैं। तो वो चरिंदों परिंद जानवर दूसरे खुदा की इबादत तो अपने तौर से करें। हम और आप जिसे अल्लाह ताला ने अफजल बनाया, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि इंसान अफजल तरीन इबादत करे। ज़्यादा जो खुदा को मकबूल है, खुदा को राज़ी हासिल करने वाली जो इबादत है, उन इबादतों को इंसान अपनाए। और बुजुर्गों मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने हर एक की दर्जा बंदी की है। अल्लाह ताला ने रसूलों की बयान करने की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तिलका रुसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़, कि हमने रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर फौक़ियत दी, उनके दर्जात बुलंद किए। उसी तरीके से सहाबाए कराम में अल्लाह ताला ने सहाबाए कराम में बाज़ के दर्जे बुलंद किए। रसूलों में सबसे अफजल मेरे नबी को बनाया, सहाबाए कराम में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ को बनाया, ताबईन में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ताला ने हजरत हसन बसरी को अता फरमाया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हर एक की कैटेगरी को बयान किया, उनके दर्जात बुलंद किए। मोमिनों की बात करने अगर तो अल्लाह
تو انسانوں میں افضل وہ ہے جو ایمان والا ہے، اور مومنوں میں افضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیے ہوئے ہے، خدا کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے درجے بھی بلند کیے ہیں، ان کے مقامات کی درجہ بندی بھی کی ہے۔ ولی تو بہت سارے ہیں، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی ولی ان کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی نہیں ہے۔ تو بزرگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا اور ہر ایک کی درجہ بندی کی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہم نے اور آپ نے ابھی سوموار کے دن ہم نے ان کے نام نیاز کی فاتحہ خانی کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن بزرگوں ان کی سیرت کو ہمیں اور آپ کو اپنانا پڑے گا، ان کی بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ افضل ترین ہو سکتے ہیں، ہماری خوبصورتی میں نکھار آ سکتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا، میں صرف آپ کو صرف تاکید کے لیے ایک بات میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کم عمری کے زمانے میں جب پڑھنے کے لیے مدرسے کے لیے جاتے ہیں، ایک قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیتے ہیں، سارے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے، ابھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ تو بازو میں دکھلاتے ہیں کہ میرے بازو میں میری امی جان نے یہاں سے دیا تھا۔ اب وہ سارے ڈاکو حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ بچہ چھپا سکتا تھا، اس اشرفی کو چھپا سکتا تھا، پھر بتایا کیوں؟ یقیناً یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اسے اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب سردار اس کی اور تفصیل معلوم کرتے ہیں کہ بچے بتاؤ تو صحیح، آخر اس روپیے کو، اس اشرفی کو تم چھپا سکتے تھے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، میں نے سارے لوگوں کے مال کو چھین لیا، آخر کون سی بات تھی؟ کس وجہ سے تو نے اس روپیے کو تم سے چھپانے کے باوجود تم نے نہیں چھپایا، یہ چھپا ہونے کے باوجود تم نے ہمارے سامنے ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ میں جب سفر میں نکل رہا تھا، میری امی جان نے کہا تھا کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا، چاہے میری جان چلی جائے، میری مجھ پر جتنی بڑی مصیبت آ جائے، لیکن میں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ سردار وہ سنتا ہے، اور سردار سننے کے بعد کہتا ہے کہ آپ اپنی امی جان کی بات کو اتنا فالو کرتے ہیں، اپنی امی جان کی بات کو اتنا مانتے ہیں۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اس چھوٹے سے کم عمری میں اپنی ماں کے اتنا لحاظ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی پوری زندگی چوری چکاری میں گزار دیا ہے، ہم ڈکیتی کرتے ہیں، لوگوں کا مال کو چھینتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اس خدا کے ڈر کو نہیں اپنایا، جس خدا نے ہمیں بنایا اس خدا کی پہچان ہم نے نہیں کی، اور اس خدا سے ہم نے غور نہیں کیا۔ یقیناً یہ بچہ بڑا قابل تحسین ہے۔ المنتصر کو ڈاکو پورے اپنے لشکر کے ساتھ توبہ کرتا ہے غوث پاک کے ہاتھ پر، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے، ان کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تعلیم دی، چھوٹی عمر میں تعلیم دی کہ ہم اور آپ مومن ہیں۔ جس مومن کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، المومن لا یکذب، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اور آپ دن رات کتنے جھوٹ بولتے ہیں، بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ایک بات پر کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں ایک چیز کو چھپانے کے لیے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں بزرگوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہم یاد کرتے ہیں، یہ بھی یاد کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تعلیم دی۔ ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ جو ولیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، ان ولیوں کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے پرندے پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے ولی جب خدا کے بارگاہ میں پرواز کر کے جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ، خدا کے قرب میں جاتے ہیں، تو اللہ وہ قرب جو ہوتا ہے خاص کر دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ان کی سچائی کی وجہ سے، اور ایک ان کے سچائی کی وجہ سے، اور ایک حلال رزق کی وجہ سے۔ اللہ کا ولی کبھی بھی حرام رزق حاصل نہیں کرتا، اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو بزرگوں کو آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے گریز کرنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، حرام رزق سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے ولیوں نے ہم اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے۔ انسان خوبصورت ولی ہو سکتا ہے جب انسان اس اعلیٰ عبادت
محبت کرے، اعلیٰ سچائی کو اپنائے، اعلیٰ رزق کو اپنائے اور آج وسیلے طریقے سے خدا کی بندگی کرے، انسان کی خوبصورتی اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام امت مسلمہ کو اچھی اور صحیح باتوں پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا